اسلامیات کے عنوان کے سوال جواب لے کر آ رہے ہیں معین الدین ابن مشتاق احمد قریشی اور محمد فرقان ابن حامد حسین قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جھوم جھوم کے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلام اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بیان کریں گے، لہذا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ معین بھائی، ہمارے دین اسلام کا مختصر تعارف پیش کریں۔ اسلام ایک دین ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ایک مکمل دستور حیات ہے، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، مناکحت، حدود، تعزیرات، عدل و انصاف کے احکام اور قوانین سب کے لیے مقرر ہیں، پھر چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ایک ہو یا پوری جماعت ہو، سیاسی ہو یا سماجی، ملکی ہو یا غیر ملکی، عدالتی ہو یا عسکری، قومی ہو یا بین الاقوامی، سب ان احکام کی پابندی کرنے میں برابر ہیں۔ تعلیم و احکام کے اعتبار سے بنیادی طور پر اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی حصے کو اصول ایمان یا اجزائے ایمان اور بنیادی عقائد کہا جاتا ہے، اور عملی حصے سے مراد وہ تعلیم ہے کہ جس کے مطابق ایک مسلمان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اس میں ارکان اسلام بھی شامل ہے۔ بہت خوب، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تو ہوا اسلام کا مختصر تعارف۔ اب یہ بتائیں کہ اسلام کا لفظوں کے معنی سے کیا اعتبار بنتا ہے؟ لفظ اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کا وزن افعال ہے، اور اس کے صحیح الفاظ سین، لام اور میم ہیں۔ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلح، امان، سلامتی، اطاعت و فرما برداری، جھکنا، گھٹنے ٹیکنا وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاح شرع میں اطاعت و فرما برداری میں داخل ہو جانا یعنی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ اسلام ہے۔ معین بھائی، دین اور مذہب یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں لفظوں کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دین نام ہے اطاعت و پیروی کرنے کے، اور مذہب کے معنی ہے رستے کے۔ دین نام ہے ان اصول و ضوابط کا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے درمیان مشترک یعنی برابر ہے، جبکہ مذہب یہ انہی اصول و ضوابط کی فرع ہے، یعنی یہ کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا مگر اس پر چلنے کے راستے تبدیل ہوتے رہے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں رولز ہے جو ایک ضابطۂ حیات ہے، کیا یہ سب کے لیے ہے یا پھر ہر مسلمان کے لیے؟ اسلام صرف مسلم قوم، مسلم کنٹری یا خانہ کعبہ کے اطراف طواف کرنے والوں کا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے جو ساری دنیا کی ہر قوم، ہر ملک اور پورے زمانے کے لیے ہے۔ جس طرح اسلام یہ مسلمانوں کا دین ہے، اسی طرح یہ غیر مسلموں کا بھی دین ہے۔ اس کی دلیل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی اس فطرت سے منہ موڑتا ہے تو وہ اپنے اصل مقام سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔
چنانچہ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگوں تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ کہ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ فرقان بھائی، ہندوستان میں اسلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسلام کے انسان کی ہدایت و رہبری کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہاں میں جتنے بھی انبیاء و رسول پیدا فرمائے ان سب کا مذہب دین اسلام ہی تھا، اور سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم میں اسلام ہی کی تعلیمات و احکامات کی تبلیغ فرمائی۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ بے شک دین تو اللہ پاک کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسلام کے ساتھ، یعنی سارے کے سارے رسول اسلام کے ساتھ بھیجے گئے۔ یہ دلیل اس کے لیے ہے جو یہ کہے کہ بے شک اسلام اس امت کے لیے خاص ہے۔ اب یہ کہ ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام بھیجے گئے جو بلا شبہ نبی تھے اور وہ سب سے پہلے ہندوستان میں بھیجے گئے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے۔ ابن عساکر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ ہند کی زمین پر اتارا گیا، لہذا ثابت ہوا کہ ہندوستان کا سب سے پہلا مذہب اسلام ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اس روایت کو ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے اپنی کتاب میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزل آدم علیہ السلام بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين واشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ ترجمہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہیں وحشت و پریشانی ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا اور انہوں نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار واشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ اس واقعے کو صاحب تفسیر نعیمی نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام کیسا ہے، کچھ اس تعلق سے بتائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اخلاق کے معنی کیا ہے۔ اخلاق کے معنی عادتیں ہیں، اور اسلام نے اخلاق حسنہ یعنی اچھی عادتوں پر کافی زور دیا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے ہر موڑ ہر شعبے پر ایک اخلاقی نظام کا کرائٹیریا فکس کیا ہے۔ اس میں انفرادی اخلاق یعنی کسی ایک بندے کے اخلاق، اجتماعی اخلاق یعنی پوری میجورٹی کے اخلاق، تمدنی اقتصادی یعنی اسلامک اکنامک کے اخلاق، معاشی یعنی رہن سہن اور خوراک کے اخلاق، قانونی اخلاق، سیاسی اخلاق، معاشی اخلاق، جنگی اخلاق کہ اگر کوئی جنگ میں ہتھیار ڈال دے تو اسے امان دے دے۔ اسی طرح سماج یعنی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بھی اخلاق، یہاں تک کہ ہمارے ذمے جو کافر ہیں اس کے بھی اخلاق، اگر آپ اسے مار دیتے ہو تو آپ کے ساتھ قانوناً کارروائی کرنے میں آئے گی۔ یوں اگر آپ اسلام کو پڑھتے تو آپ کو پورا اسلام ایک نظام اخلاق نظر آئے گا۔ یہ تو ہوا اخلاقی نظام ان اسلام۔ اب یہ بتائیے کہ وہ اخلاق ہیں کیا؟
دیکھیے اسلامی اخلاق کا دائرہ یوں تو کافی وسیع ہے، ان میں سے چند یہاں بیان کرتا ہوں۔ صدق، صبر، حیا، احسان، پاک دامنی، امانت داری، شکر، معاف کرنا، انصاف کرنا، رحم کرنا، سخاوت کرنا، بہادری کے ساتھ حق بولنا، نرمی کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں ہمدردی رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بخل وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب اچھے اخلاق ہے جس کا ہر مسلمان کے پابند ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان ان اچھی عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آج بھی غیر ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، یہ دین دور نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔